آج کل مذہب کے متعلق کئی قسم کے خیالات ہیں اور ساری دنیا میں ایک ہجان ہے۔ بعض جگہ تو مذہب سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ایک آئیڈیالوجی کے طور پر، صرف جو ایک آئیڈیالوجی کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے تاکہ دوسرے فلسفے جو اس کو ناکام کرنے میں ہار چکے ہیں وہ مذہب کی طرف سے اٹھ کر ایک آئیڈیالوجی کا مقابلہ کریں۔ تو ظاہر مذہب کا چرچا ہوتا ہے ان جگہوں پہ بھی، لیکن مذہب کے مقصد میں سے یہ بات نہیں تھی۔ مذہب کے مقاصد تو بہت اونچے ہیں اور ان کے ذیلی مقاصد میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر حقیقی مذہب آئے تو غلط آئیڈیالوجیز خود بخود غائب ہو جاتی ہیں، اور بہت سی جگہ مذہب استعمال ہوتا ہے فتنے کے لیے بھی، فساد کے لیے بھی، انسان اور انسان کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے بھی، اور ایسے مناظروں کے لیے بھی جن کی حیثیت ان بٹیروں کی سی ہوتی ہے جو لڑتے ہیں، کچھ تماشے دیکھتے ہیں۔ ہار اور شکست کو پیش نظر رکھ کر مناظرے کیے جاتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ جستجو مراد ہے، حق پانا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ تو بہت سی الجھنیں مذہب کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے جو نئی نسل ہے وہ متنفر بھی ہوتی چلی جا رہی ہے، پیچھے ہٹ رہی ہے۔ وہ سمجھتی ہے اگر مذہب کی یہی حقیقتیں ہیں تو ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اور یہ جو شور ہے مذہب کا، اگر آپ حقیقت میں اتر کے دیکھیں تو مذہب کی مدد کرنے کی بجائے مذہب کے دشمنوں کی مدد کر رہا ہے۔ حقیقت مذہب اور ہے۔ سب مذہبوں کا دعویٰ کم سے کم یہی ہے کہ اللہ اور بندے سے ملاپ کے سب سے اچھے طریق کا نام مذہب ہے، اور اگر یہ مذہب کا خلاصہ درست ہے تو اللہ اور بندے کا ملاپ نہ ڈنڈے سے ہو سکتا ہے، نہ گالیوں سے ہو سکتا ہے، نہ مصنوعی نعرہ بازی سے ہو سکتا ہے، نہ اللہ اور بندے کا ملاپ صرف نظریاتی جہاد کے ذریعے ہو سکتا ہے ایک خاص مقصد کو مد نظر رکھ کر۔ اللہ اور بندے کا ملاپ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بنیادی سوال ہے، اور جو مذہب بھی اس کے قریب کرے انسان کو اور اس کی تعلیم دے وہ اس حد تک سچا ہے۔ اس لیے یہ بھی غلط ہے کہ صرف منوپلی ہے بعض مذاہب کی سچائی کے کچھ حصے ایسے مذاہب میں بھی موجود ہیں جو بحیثیت مجموعی آبسولیٹ ہو چکے ہیں، جو قصہ پارینہ بن گئے ہیں، لیکن جس حد تک وہ ایسی تعلیم اپنے اندر رکھتے ہیں جو واقعی اللہ اور بندے میں پیار پیدا کرے، اس حد تک وہ سچے ہیں۔ اور بہت سے سچے مذاہب ایسے ہوتے ہیں تعلیم موجود ہونے کے باوجود حقیقت سے ہٹ کر ایسی باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اپنی سچائی سے خود فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے۔ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان باتوں کو معلوم کیا جائے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کیا تعلق قائم کرتا ہے مذہب، اور اگر وہ تعلق واضح ہو جائے تو سچائی کا فیصلہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، اور پھر غلط روش اختیار کرنے والے بڑے نمایاں ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اللہ اور بندے کا تعلق پیدا کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہارمونی کریٹ ہو خدا اور بندے کے درمیان۔ ٹیوننگ فورک کا تجربہ آپ میں سے کئی لوگوں نے کیا ہوگا۔ جب تک ویو لینتھ نہ ملے وہ آواز جو ایک طرف پیدا ہوتی ہے وہ دوسری طرف نہیں پیدا ہو سکتی۔ دوستی ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ہارمونی، کوئی نہ کوئی ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اس کے بغیر نہ انسان کا انسان سے تعلق ہوتا ہے، نہ جانور کا جانور سے تعلق ہوتا ہے۔ وہ قدر مشترک، وہ ہم مزاجی، جس کو شراب نوش ہم مشرب ہونا کہتے ہیں، کئی اصطلاحیں موجود ہیں، کچھ قدر اشتراک ہونی ضروری ہے۔ اور خدا تعالی سے تعلق قائم کرنے کے لیے صفات باری تعالیٰ پر زور دینا ضروری ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات بندہ اپنانا نہ شروع کرے اس وقت تک یوں ہی وہم ہے کہ میں سچے مذہب کا پیرو ہوں۔ صفات باری تعالیٰ اپنائے تو انسان میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے۔
صفات باری تعالیٰ اپنائے تو نفرت خود بخود غائب ہو جاتی ہے۔ خدا کی صفات میں مخلوق سے نفرت شامل نہیں ہے، کسی صفت میں نہیں۔ خدا تعالیٰ کی صفات میں بدخلقی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ کی صفات ایک مجموعہ حسن ہے، اس میں ایک توازن ہے اور ایک کشش ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کسی کی ذات میں اتر رہا ہو اور وہ قابل نفرت بنتا چلا جا رہا ہو اور لوگوں کو قابل نفرت بناتا چلا جائے؟ اس لیے یہ سب سے بڑی پہچان ہے۔ مثلا قرآن کریم نے اس کے لیے بڑا سائنٹیفک کلام، ایسا حیرت انگیز سائنٹیفک کلام ہے کہ کسی پہلو کو نہیں چھوڑتا نہیں۔ یہ بات کہنے کے بعد قرآن کریم پھر ایک نمونہ رکھتا ہے سامنے اور فرماتا ہے کہ اللہ کو اپنانا، اللہ کی صفات کو اختیار کرنا، اگر تم اپنے انسانوں میں سے کسی میں سیکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک ماڈل ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ہے، بندہ اور ہے، اور بندہ تو ایک برتن کی طرح ہے جس میں لامحدود چیز آ ہی نہیں سکتی۔ اس بندے میں اگر خدا کی صفات اترے تو بندے کا جو رنگ ہو جانا چاہیے ہم صرف وہ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ تو ایک فرضی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر کہ یہ وہ رنگ ہے جو ہو جاتا ہے جب خدا سے محبت پیدا ہو جائے، یہ وہ اسوہ ہے جو خود بخود ظاہر ہوتا ہے جب سچا خدا کا عاشق ہو۔ اس لیے صرف تمہارا دعویٰ کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں، خدا سے عشق کرتے ہیں، قابل قبول ہو نہیں سکتا جب تک کہ جنہوں نے اس دعوے کو سچا کیا ہے ان کی پیروی کر کے نہ دکھاؤ۔ چنانچہ اس بات کو خدا تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے دعویٰ داران محبت، بڑی آوازیں اٹھتی ہیں عشق کے دعووں کی، لیکن عشق کا دعویٰ کچھ امتحانوں میں سے گزرتا ہے تو پھر سچا ثابت ہوا کرتا ہے، اور کچھ لوگ ان امتحانوں میں سے گزر کر سچے ثابت ہو چکے ہیں جو مثالیں بن جاتے ہیں۔ مثلا مجنون نے عشق کیا، وہ ایک مثال بن گیا اور کئی زبانوں کی شاعری اس سے متاثر ہوئی۔ تو قرآن کریم نے بھی عشق کی ایک مثال قائم کر دی، فرمایا تم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے دکھاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مخاطب ہوا ہے، میری پیروی کر کے دکھاؤ اور پھر میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یک طرفہ محبت پیدا نہیں کر دیا کرتی، اگرچہ بظاہر سچی بھی ہو، اس میں اس سے زیادہ کلام کیا گیا ہے۔ ایک انسان جو عاشق ہوتا ہے کسی ذات کا، کسی ذات سے پیار کرتا ہے، اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی مجھ سے پیار کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف تمہاری محبت کی سچائی کی میں تصدیق نہیں کروں گا، میں تمہارا مقصد اعلیٰ، یہ محبت کا جو مقصد اعلیٰ ہوتا ہے وہ پورا کر دوں گا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیروی کرتے ہو تم، تو پھر سچے ہو جاؤ گے کہ ہاں تمہیں مجھ سے محبت کی۔ اب اس پہلو سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین فرماتا ہے۔ رحمت للعالمین بن کیسے سکتے تھے جب تک رحمان سے سچا پیار نہ ہو؟ یعنی خدا کی ہر صفت کے بدلے ایک صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ جب آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہتے تھے تو پورے سچے دل سے رحمان کہتے تھے اور رحمان بننے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ اگر کوئی انسان تعریف کرے اور وہ بننے کی کوشش نہ کرے تو تعریف جھوٹی ہوتی ہے۔ تو پورے سچے دل سے رحمانیت پر غور فرماتے تھے، دیکھتے تھے کہ رحمانیت کے تقاضے کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلا رحمانیت کے تقاضوں پر غور کرتے ہوئے آپ کی اس بات پر نظر گئی کہ خالق اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے،
اور بعض رحمانیت کے جلوے ایسے ہیں جو مومن اور غیر مومن دونوں پر برابر ظاہر ہوتے ہیں، انسان اور غیر انسان سب پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ جس قدر آپ نے رحمانیت کی معرفت میں ترقی فرمائی اتنا ہی خدا کی طرف سے بڑا انعام ملا۔ چنانچہ آپ کو رحمت للناس نہیں فرمایا بلکہ رحمت للعالمین فرمایا۔ عالمین میں حیوان بھی آ گئے، عالمین میں کائنات کا پورا تصور آ گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی معرفت تمام دوسرے نبیوں سے زیادہ تھی، اس لیے آپ پر زیادہ رحمت ہوئی۔ ایک تعلق ہے انسان کا خدا کی صفات کو سمجھنا اور مقابل پر خدا کا انعام ہونا، ان کے ساتھ ان کا ایک براہ راست واسطہ ہے۔ اس لیے اس میں کوئی آربیٹری فیصلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پہلے نبیوں کے اوپر تو قومی رحمت کے طور پر جلوہ گر ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عالمی رحمت کے طور پر جلوہ گر ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمانیت کا وہ عرفان حاصل کیا جو پہلے نبی نہیں کر سکے تھے، اور جتنا بڑا ظرف ہوتا ہے اتنی بڑی نعمت اس میں داخل ہو سکتی ہے اگر کوئی داخل کرنے کا فیصلہ کرے۔ تو یہ ہے صفات باری تعالیٰ پر غور، اور صفات باری تعالیٰ کے نتیجے میں جو وجود پیدا ہوتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذہب خدا سے تعلق کی خاطر قائم ہو، ایک نمونہ سامنے قائم ہو جائے، اور مذہب کا نتیجہ یہ نکلے کہ رحمت للناس، کہ رحمت للعالمین۔ بازی جھوٹی ہے، وہ سارا فلسفہ غلط ہے جو انسان کو انسان سے نفرت اور آمادہ کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جو رحمت نے جلوے دکھائے ہیں وہ آزمائشوں میں سے گزرے ہیں، صرف زبانی بات نہیں تھی کہ رسول خدا کو ہم کہتے ہیں خدا نے رحمت للعالمین کہہ دیا اور فخر شروع کر دیں۔ رحمت للعالمین کہنا اور بات ہے، رحمت للعالمین بن کے دکھانا بالکل اور بات ہے، اور ہر امتحان پر کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اللہ تعالیٰ کی صفت کے تقاضے اس امتحان میں پورے کر کے دکھائے ہیں۔ یہ مضمون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم پر کھلا، اور ان معنوں میں آپ وسیلہ ہیں۔ ایک فرضی وسیلے کا تصور بھی بنایا ہوا لوگوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وسیلہ کہہ دیا، وہ آپ ہی وسیلہ بن گیا، ہمیں خدا سے ملا دیا۔ یہ فرضی باتیں ہیں، ایک حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں صفات باری تعالیٰ کو آپ جلوہ کر دیکھیں اور امتحان آئیں اور ہر صفت اس میں استقامت دکھا دے اور دنیا کے امتحان میں ناکام نہ ہو، اور آپ یہ سیکھ لیں کہ یہ ہوا کرتا ہے اور وہ اخذ کر لیں، اس حصے میں اللہ آپ کا ہو جائے گا، کانٹیکٹ پوائنٹ پیدا ہو جائے گا۔ اور اس کو کہتے ہیں وسیلہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا پیار اور عشق لازماً انسان کو خدا سے ملاتا ہے، اور جب خدا سے ملاتا ہے تو وہ بندوں پر پھر اسی طرح ظاہر ہوتا ہے بندہ جس طرح خدا بندوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جو مضمون ہے اس کو کامل طور پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا، انما الذین یبایعونک تحت الشجرۃ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ لوگ جو درخت کے نیچے تیری بیعتیں کر رہے ہیں یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ بعض جاہل، بعض دہریہ ہم سے سوال کرتے رہے ہیں، بعض کمیونسٹ کو بھی مجھ سے معین سوال کیا، ایک طرف تو اسلام بڑے دعوے کرتا ہے توحید کی تعلیم، اور دوسری طرف قرآن کریم کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ہاتھ تھا۔ میں نے کہا تم سمجھے نہیں بات کو، دو طرح سے نام دوسرے کو دیا جاتا ہے، یا کامل طور پر ہم مرتبہ ہونے کے نتیجے میں، یا کامل طور پر غلام ہونے کے نتیجے میں، اور ایک مرتبہ غلامی سے ملا کرتا ہے، ایک ایسی ذات جس کا اپنا وجود کوئی نہ رہے، جس کے اوپر کلیتاً ایک اور ذات کا غلبہ ہو جائے۔ جس طرح عوام الناس کا تصور تو یہاں تک ہی پہنچتا ہے، وہ کہتے ہیں جن چڑھ گیا،
اب جو کچھ بول رہا ہے جن بول رہا ہے، تو وہ تو جو قصہ ہے اس کو چھوڑیں اس وقت. مراد میری یہ ہے کہ جس ذات پر خدا غالب آ جائے اور اس حد تک غالب آ جائے کہ اپنا کچھ نہ رہے، وہ ان معنوں میں اللہ ہے کہ وہ جو کچھ کہے گا اللہ کے منشا کے مطابق کہے گا، اس کی آواز بیان کرے گا، اپنے دل کی کوئی مرضی بیان نہیں کرے گا. صفات کا جب اجتماع ہو جاتا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اجتماع جب کامل ہو تو اس کو نور کہتے ہیں.